قابل احترام فادرز، سسٹرز، تمام مومنین اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے، عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم سب کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے کہ خدا نے ہمیں 2023 میں کرسمس منانے کا موقع دیا ہے۔ یہ خدا ہی کی مہربانی ہے کہ خدا نے ہمیں تمام مشکلات، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے بچائے رکھا۔ میں کل یا پرسوں کی بات ہے، جمعے کی بات ہے شاید، جب نماز کے لیے آ رہا تھا تو مجھے کوئی شخص ملا، مجھے کہنے لگا بشپ جی یہ ابھی آنے والا جمعہ آخری جمعہ ہوگا روزوں کا۔ میں نے کہا یہ آخری جمعہ ہی ہے۔ کہنے لگا یہ تو روزے بڑی جلدی گزر بھی گئے۔ تو میں نے اسے کہا کہ کیونکہ جب آپ نے پلان کر لیا کہ آپ روزوں میں اپنی زندگی میں بہار لائیں گے، اپنی تربیت کریں گے ڈائسس میں، یہ سال ایجوکیشن، ووکیشن اور فارمیشن کا ہے، تو آپ نے جب اپنی تربیت شروع کر لی، روحانیت کی طرف سفر شروع کیا، تو جو اچھا وقت ہوتا ہے وہ جلدی سے گزرتا ہے، اور جو مشکل گھڑیاں ہوتی ہیں وہ گھڑی کی سوئی آگے ہی نہیں چلتی۔ تو میں نے کہا تیری زندگی میں ایک بہار آ گئی ہے، اس لیے روزوں کا پتہ ہی نہیں چلا کہ روزے کیسے گزر گئے۔ جو یہ ہم سب کی زندگی میں ایسے ہی ہے۔ جب راہ کے بدھ پر ہم نے روزوں کا اعلان کیا اور اس بات پر زور دیتے رہے کہ یہ سال ہمارے لیے تعلیم کا، ہنر سیکھنے کا اور اپنی تربیت کرنے کا سال ہے، تو اس کیتھیڈرل میں ہم نے ایک پلان بنایا، جو لوگ کیتھیڈرل کی نماز میں آئے تھے راہ کے بدھ پر، کہ ہم ان 6 ہفتوں میں ہم اپنی زندگی پر غور کریں گے۔ اور ہم نے دیکھا کہ خدا نے ہمیں نیک انسان بنایا ہے۔ نیک انسان جب دنیا میں بچہ پیدا ہوا تو بالکل نیک، پاک، اور جیسے جیسے وہ بڑھتا گیا اس کو کسی سے کوئی ڈر نہیں، خوف نہیں، ہر ایک کے پاس چلا جاتا تھا، کیونکہ ابھی تک وہ اس کے ذہن میں کوئی لالچ، آنکھوں میں کوئی فلٹر نہیں لگا تھا، اس کی آنکھیں ابھی تک پاک تھی، صاف تھی۔ خاندان کی تربیت کے دوران کبھی کبھی ہمیں بتایا گیا کہ آج پھوپھی کے ساتھ ناراضگی ہوگی، اس کو سلام نہیں کرنا، تو کئی بچوں نے پھر یہ سیکھ لیا، کئی ماں باپ نے سکھایا کہ ہماری تو ناراضگی اپنی جگہ ہے، آپ نے اپنے سب رشتہ داروں کو ملنا ہے، ہمارا مسئلہ اپنا ہے، تمہارا اپنا ہے۔ تو اس وجہ سے بچوں کے آنکھوں میں اپنے کا یا پرائے کا، میرے کا یا غیر کا کوئی جھلی نہ پڑی، اور وہ ہر ایک کو وہ بغیر فلٹر لگائے آنکھوں سے دیکھتا رہا کہ سب اچھے ہیں، سب ٹھیک ہیں، اور اس کو یہ سمجھ آنی شروع ہوئی کہ سب ٹھیک ہیں لیکن سب فرق ہیں۔ تو پہلے ہفتے میں ہم نے یہی بات کی کہ ہم اپنی آنکھوں کی روحانیت کو ٹھیک کریں گے۔ اگر کسی جگہ پر کبھی کبھی کو بات آئی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ شخص غیر ہے، یہ شخص میرے خلاف ہے، تو ہم اس جھلی کو اتارنے کی کوشش کریں گے کہ یہ میرے خلاف نہیں ہے، یہ برا بھی نہیں ہے، لیکن یہ مجھ سے فرق ہے، اس کے کام کرنے کا انداز فرق ہے، اس کی سوچ فرق ہے، یہ اس کو کپڑے فرق طرح کے اس کو پسند ہیں، مجھے شاید کوئی نیلا کلر پسند ہو، اس کو وائٹ کلر پسند ہے، یہ کھانا تیز تیز کھاتا ہے، میں سلو کھاتا ہوں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں تھی جو ہم نے اپنی آنکھوں کی روحانیت پہلے ہفتے میں ہم نے ٹھیک کی، اور سب لوگ اچھے لگنے شروع ہو گئے۔ تو وہ ہفتہ 7 دنوں کو جب وہ لگتا ہے جلدی سے گزر گیا، کیونکہ اپنی تربیت شروع کر لی، تو ہفتہ گزر گیا۔ دوسرے ہفتے میں ہم نے یہ پلان کیا کہ ہم اپنے کانوں کی روحانیت ٹھیک کریں گے، ہم اچھا سنیں گے، اچھی باتیں کریں گے، کسی کی برائی نہیں سنیں گے، اور اچھی باتیں کریں گے۔ گھر میں ایک نیا ماحول بنا لیں گے، فیصلہ کر لیں گے کہ ہمارے گھر میں کسی کی برائی نہیں ہوگی، کسی کی چغلی نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا۔ تو جن گھروں نے اس بات پر زور دیا ان کا بھی وقت بہت جلدی گزر گیا، اور پھر ہم نے یہ سوچا، پلان کیا، تیسرے ہفتے میں ہم اپنی زبان کی روحانیت بھی ٹھیک کریں گے کہ ہم کسی کی برائی نہیں کریں گے، کسی کی چغلی نہیں کریں گے، کسی کی بدنامی نہیں کریں گے، کسی کو برا بھلا نہیں کہیں گے، لیکن یہی سمجھ جائیں گے کہ یہ شخص فرق ہے،
یہ فرق ہے، میں فرق ہوں، یہ بھی اچھا شخصی ہے. تو ہم اس فرق کو سمجھ کر ہم نے اسی زبان سے، جسے ہم شاید دوسروں کی کبھی کبھی بدنامی کرتے رہے، برا بلا کہتے رہے، اسی زبان سے ہم نے پھر خدا کی تعریف شروع کی. کیا خدا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں تو خود بھی نیک ہوں، اور تو نے مجھے نیک پیدا کیا، اور اب میں یقین رکھتا ہوں کہ میرا اس خدا پر ایمان ہے جس نے کروڑوں لوگ بنائے اور سب ایک دوسرے سے فرق ہیں. مجھے فخر ہونا شروع ہوا کہ میرا خدا کتنا لامحدود ہے، لامحدود. انسان اپنی ہر ٹیکنالوجی میں، ہر کوشش میں محدود ہے. مثال کے طور پر یہ پنکھے ہیں، یونس فیل والوں نے اگر بنائے تو یہ کی طرح کے پنکھے ہیں، ایک ہی ماڈل ہے، پھر انہوں نے ماڈل چینج کیا، کوئی پتہ نہیں کتنے لاکھ بنا کر. لیکن خدا، اتنا میرا خدا عظیم ہے، لامحدود ہے کہ کروڑوں انسان بنائے، سب انسان فرق ہیں، سب کے فنگر پرنٹ فرق ہے. تو مجھے پھر خوشی ہوئی، اور روزوں کا موسم جلدی سے گزرنے لگا کیونکہ تبدیلی آنی شروع ہو گئی کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا اتنے عظیم خدا پر ایمان ہے، قادر مطلق پر. میں اس خدا پر ایمان رکھتا ہوں جو قادر مطلق ہے، عظیم ہے. اس نے مجھے فرق بنایا، میرے بہن بھائیوں کو مجھ سے فرق بنایا. اے خدا، تو واقعی عظیم ہے. ہم ایک ہی طرح کے نہیں. اگر ایک ہی طرح کے ہوتے، ایک ہی طرح کے ہوتے تو یہ چوزوں کی طرح ہوتے، یا سارے وائٹ ہوتے یا تھوڑے تھوڑے بلیک ہوتے، سب چوں 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 کرتے ہوتے. لیکن فرق بنایا، زبانیں فرق بنائی، ہر چیز فرق بنائی. تو انسان میں خوشی محسوس ہوئی کہ میرا خدا واقعی بہت بڑا خدا ہے جس پر میرا ایمان ہے. پھر ہم نے اپنی چوتھے ہفتے میں ہم نے اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کی کہ اگر غصہ آتا ہے تو غصے کو کنٹرول کیا جائے، سمجھا جائے غصہ کیوں آتا ہے. ہم نے دیکھا کہ غصے کا زہر خود ہی کھاتا ہے، اپنے آپ کو ہی کھاتا ہے، کسی کا کچھ نہیں ہوتا. غصے میں زیادہ آئیں گے تو غصے کا زہر اپنے آپ کو ہی کھائے گا، کسی کو کچھ نہیں ہوگا، آپ کو خود ہی پریشانی ہوگی. کبھی آدھے سر میں درد، کبھی پورے سر میں درد، کبھی کندھوں میں درد. غصے کا جو زہر ہے، اگر جس نے روزوں کے دنوں میں غصے کے زہر کو صبر میں بدل لیا، صبر کر لیا کہ سمجھنا کیا ہے، ہم نے سمجھنا کیا ہے، صبر آ گیا. غصہ تو آ سکتا ہے، پولس رسول بھی کہتے ہیں غصہ کرو مگر گناہ نہ کرو، کیونکہ یہ ہے انسان کی جبلت میں ہے، غصہ ہو سکتا ہے غصہ. اور اس لیے جس نے غصے کو کنٹرول کر لیا، ادھر آگے نہیں جانے دیا، اس کا غصہ اندر ہی ٹھنڈا ہو گیا. صبر آ گیا تو ٹھنڈا ہو گیا. غصے کا بگولا منہ سے باہر نکل آیا، اس نے خود کو بھی جلایا اور کئی گھروں کو جلا دیا. تو روزے اس لیے جلدی گزر گئے کہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ ہم نے غصہ نہیں کرنا ہے، صبر کرنا ہے. جو پھر خاندانوں میں ہم نے دیکھا کہ جیسے جیسے یہ تربیت آئی تو وہ خاندان جنہوں نے اس تربیت کو اپنا لیا، روزوں کی اس روحانیت کو، روزوں کی اس بہار کے موسم کو، ان خاندانوں میں ایک نیا خوشگوار ماحول قائم ہو گیا. خوشگوار ماحول، جب خوشگوار ماحول قائم ہوا اور جن خاندانوں نے توجہ نہ دی وہ اپنی ڈگر پہ چلتے رہے، روزے شاید وہ بھی رکھتے رہے لیکن عادتاً، رسماً شاید وہاں پر خوشگوار ماحول قائم نہ کر سکے. روزے بھی رکھے، شام کو ناراضگی بھی ہو گئی، روزہ کھولتے وقت بھی ناراضگی ہو گئی کہ یہ نمک ادھر کہاں ہے اور ادھر کیوں نہیں رکھا، ناراضگی ہو گئی. روزے رکھے لیکن روزے کی روحانیت قائم نہ کر سکے. تو ایک فیملی میں خوشگوار ماحول قائم ہوا تو وہاں پر خوش مزاج بچے، جہاں پر ماحول قائم نہ کر سکے وہاں پر اداس بچے، پریشان بچے. تو ہمیں کیا چاہیے، خوش مزاج بچے یا اداس بچے؟ کون سی نسل ہمیں چاہیے؟ آج کی تلاوت میں پڑھا گیا کہ تم شاہی کہانت ہو، چنے ہوئے قوم ہو، برگزیدہ قوم ہو.
تو برگزیدہ قوم کو جب پتہ چل گیا کہ اصل میں ہم برگزیدہ ہیں، ہم بپتسمہ یافتہ ہیں، ہم خدا کے فضلوں سے معمور ہیں، تو وہاں پر خوش مزاج لوگ ہوں گے، خوش رہنے والے لوگ، خوش مزاج، خوش رہنے والے لوگ، خوشخبری پھیلانے والے لوگ۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ اگر آج بھی ہم کوئی اگر 500-400 خاندان ہوں اور خاندانوں میں یہ خوشگوار ماحول قائم ہو جائے، خوش مزاج بچے، میں سوچتا ہوں کلیسیا کی کایا بدل جائے گی کہ ہم تو ایک شاہی کہانت کے لوگ ہیں، چنی ہوئی قوم ہیں۔ عزیزو، دنیا میں سب انسان، چاہے وہ امریکہ میں پیدا ہو، افریقہ میں پیدا ہوا، پاکستان میں پیدا ہو، سب انسان ایک ہی جیسے، انسان سب ایک ہی جیسے ہیں، سب کو ایک ہی جیسے، سب کی اسی طرح کی آنکھیں ہیں، کان بھی اسی طرح ہی ہیں۔ لیکن فرق کیا ہے کہ بپتسمہ لینے کے بعد، خدا کے خاندان میں شامل ہونے کے بعد ہم میں یہی تبدیلی آتی ہے کہ ہم، جیسے یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، تو پاکیزگی کا آنا جانا، پاکیزگی کا آتے جانا، پاکیزگی کا بڑھنا، پاک دل ہونا، سوچ پاک کر لینا، نیت پاک کرنا، خیالوں کو پاک کرنا، کسی کو دکھ نہ دینا، ہر ایک کا بھلا چاہنا، صبح اٹھتے ہی دعا کرنا، کیا خدا تیرا سورج سب پر نکلا ہے، تو رازق ہے، سب کو رزق دے، ہمیں بھی رزق دے، سب کو رزق دے، سب کو رزق دینے سے ہی ہمارا بھی رزق ہے۔ تو سوتے وقت بھی یہی دعا کرنا، کیا خدا جو کام میں اچھے کر سکتا تھا میں نے کیے ہیں، اگر کوئی نہیں کر سکا تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، مجھے اچھی نیند عطا کر تاکہ میں صبح اٹھ کر ان نیک کاموں کو جاری رکھوں۔ یہ روحانیت کا سفر ہے۔ اور عزیزو، اب ہم آج چھٹے ہفتے میں ہیں، اور چھٹے ہفتے میں یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوئے کھجوروں کے اتوار پر، اور لوگوں نے تالیاں بجا کر، نعرے لگا کر، کھجوروں کی ٹہنیاں ہلا ہلا کر، راستے میں کپڑے بچھا بچھا کر یسوع کا استقبال کیا، اور یہ پہچان لیا کہ یسوع ہی ہمارا بادشاہ ہے، یسوع ہمارا بادشاہ ہے، وہ ابدی بادشاہ ہے، ہم اس کے ہیں۔ بے شک فقی فریسیوں نے کہا، یسوع کو کہا کہ انہیں روک، یہ کیا کہتے ہیں؟ اور یسوع کہتے ہیں کہ اگر میں ان کو روکوں بھی تو پتھر بول اٹھیں گے، پتھر بول اٹھیں گے، ان کو بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ میں یسوع ہوں، میں کون ہوں۔ ان کی روحانی آنکھوں نے، فقی فریسیوں کے پاس علم تو بہت تھا لیکن یسوع کو نہ دیکھ سکے، آنکھوں سے نفرت کی جھلی گر نہ سکی۔ یسوع بلکہ ان کو بتاتے ہیں کہ پتھر بھی، تمہارا دل بھی جو پتھر ہے اس کو تھوڑا سا نرم کرو، خدا کا کلام سنو اور دلوں کو سخت مت کرو، تمہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ میں کون ہوں، میں تمہارے لیے آیا ہوں۔ پتھر بھی بول اٹھیں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یسوع مسیح نے یہ پاک ہفتہ، اس لیے پاک ہفتہ ہے، یہ پاک ہفتہ یسوع مسیح نے یروشلم میں ہی گزارا، یروشلم میں گزارا۔ یہاں پر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بھی یسوع مسیح نے پاک جمعرات کو اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری کھانا کھایا، فسح کھایا، اور اس فسح کے دوران یسوع مسیح نے پاک شاکت کا ساکرامنٹ مقرر کیا، اور ساتھ ہی اپنے شاگردوں کو اپنی کہانت میں شامل کیا۔ پہلے جو کاہن تھے وہ لاوی کے قبیلے سے تھے، لیکن یسوع مسیح نے شاگردوں کو اپنی کہانت میں شامل کیا۔ اس لیے جب ہم آج کرسمہ ماس کر رہے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ ہم سارے کے سارے ہی کاہن مل کر اپنے بشپ کے ساتھ، آپ سب مومنین بھی، ہم وہی رسم ادا کر رہے ہیں اور دعا کریں گے خدا ہمیں بھی برکت دے تاکہ نئے عہد کے کاہن ہوتے ہوئے ہم یسوع کے نقش قدم پر چل سکیں، یسوع کی طرح بن سکیں، یسوع کا مزاج اپنا سکیں۔ اور عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پاک ہفتہ ہے۔ اسی لیے جو شخص کہہ رہا تھا کہ روزے بڑی جلدی سے گزر گئے، ان کے روزے واقعی جلدی سے گزر گئے، روحانی تبدیلی آنی شروع ہوئی، روشنی کا سفر شروع ہوا، اور ان روزوں کے دوران ان روحانی پریکٹس سے، روز روز کرنے سے روحانیت کا سفر کاملیت کی طرف
چلنا شروع ہو گیا. یسوع نے کہا کامل بنو جیسے تمہارا باپ کامل ہے. تو جو چیزیں ہم میں غیر ضروری تھیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہونی شروع ہو گئی. حسد ختم ہونی شروع ہوئی, نفرت ختم ہونی شروع ہوئی. کاملیت کا سفر, کامل بنتے جانا, جو ہم ہیں اوریجنلٹی کی طرف واپس جانا اور وہی بنتے جانا جو خدا ہمیں بنا رہا ہے. ایسو میں سوچتا ہوں کہ آج کا دن ہم سب کے لیے بڑی برکت کا دن ہے, خوشی کا دن ہے کہ آج ہم سب کے سب ہی چھوٹے چھوٹے بچے, خاندان, سب خدا کی چنی ہوئی قوم خدا کے زورائے ہیں تاکہ ہم اپنے بشپ کے ساتھ, کاہنوں کے ساتھ مل کر یہ عید منا سکیں. میری دعا ہے خدا ہم سب کو برکت دے تاکہ یہ روحانیت کا یہ سفر اسی طرح سے ہی آگے بڑھتا رہے. اور اس ہفتے میں خصوصی طور پر ہم, آج تو پاک جمعرات ہے, آج تمام کاہن بھی اپنے اپنے گرجا گھروں میں جا کر یسوع مسیح کی طرح ہی شاگردوں کے پاؤں دھوئیں گے. پاؤں دھونے کی رسم بھی ہوگی. اور اس کے ساتھ ہی ایک اور اہم کام, کل پاک جمعہ ہے. یسوع مسیح کو ہم نے دیکھا کہ یسوع مسیح کو پاک جمعے کو صلیب دے دی گئی. یسوع مسیح کو صلیب پر بھی ایک بہت بڑی آزمائش تھی یسوع کے سامنے, اور وہ تھی پہلی آزمائش تھی کہ یسوع کا اپنا شاگرد یہودا یسوع کو پکڑواتا ہے, پریشانی میں ڈالتا ہے. اس کے بعد یہ تھی کہ جب یسوع صلیب پر تھے, اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب پر سے اترا, ہم تجھ پر ایمان لائیں گے. اگر تو خدا کا بیٹا ہے, کیا خیال ہے یسوع صلیب سے اتر سکتے تھے کہ نہیں اتر سکتے؟ اتر سکتے تھے. لیکن یسوع نے گتسمنی کے باغ میں دعا کیا کی تھی؟ اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. اب یہ وفاداری کا سفر شروع ہوا ہے, میری نہیں تیری مرضی پوری ہو. اور لوگ, کون سے لوگ کہہ رہے ہیں یسوع کو؟ کون کہہ رہا ہے کہ صلیب پر سے اترا؟ لوگ کہہ رہے ہیں. اب یسوع لوگوں کی نہیں, اپنی کوئی جاہ جلال ظاہر کرنے کے لیے نہیں, قدرت ظاہر کرنے کے لیے کہ لوگ جی میں تو اتر سکتا ہوں. یسوع مسیح خاموش رہے. یسوع کا رشتہ باپ سے ساتھ ہے, تیری مرضی پوری ہو. اور ہم پھر دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی پسلی میں ایک شخص نے نیزہ مارا. اس کے باوجود بھی یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اے باپ انہیں معاف کر, کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. یہی ہے جو چھٹے ہفتے کا ہمارا پلان تھا کہ ہم بدلہ نہیں بلکہ معاف کرنا سیکھیں گے. خدا سے جرت مانگیں گے کہ ہم معاف کر سکیں. تو معاف کرنا بہتر کہ بدلنا بہتر؟ بدل لینا بہتر ہے. عزیزو, روحانی سفر میں, اس سفر میں جس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ میں کون ہوں, جس کو روحانی سفر میں پتہ میں کون ہوں, وہ بدلہ لینے کی بجائے کیا کرے گا؟ وہ بلکہ کیا اس کے اندر کیا تبدیلی آئی؟ اس نے بدلہ لینے کی بجائے خود کو بدل لیا. تو بدلہ لینا چاہیے کہ خود کو بدل لینا چاہیے؟ خود کو بدل لینا چاہیے. اس کو سمجھ آ گئی کہ میں نیک انسان ہوں. میرے یسوع نے مجھے بدلہ لینا نہیں سکھایا, بلکہ میرے یسوع نے مجھے کیا بتایا ہے کہ اے باپ انہیں معاف کر. پھر یسوع مسیح نے ہمیں ایک بتائی بات کہ دشمنوں کو پیار کرو, ستانے والوں کے لیے دعا کرو. تو یہ زبان دعا کرے گی, دعا دینے والی زبان ہے. جو آئے ہم بدلے کی بجائے اپنے آپ کو بدلیں, تبدیلی لائیں. روزوں کی جو برکت تھی راہ کے بدھ سے جو ہم نے شروع کیا, وہ برکت بڑھے, مضبوط ہو, ترقی کرے, اور پھر ہم یسوع کے ساتھ جی اٹھنے کا تجربہ کریں گے. روزوں کے موسم کی یہی لتوریا ہے کہ ہم پھر یسوع کے ساتھ جی اٹھنے کا تجربہ کریں. میری دعا ہے خدا ہم سب کو برکت دے تاکہ ہم ہمیشہ خوش رہیں اور اپنے خاندانوں میں اور زیادہ بہتر ماحول قائم کریں, تاکہ خاندانوں میں کون سے بچے پرورش پائیں گے؟ کون سے؟ خوش مزاج بچے. جب خوش مزاج بچے ماحول پائیں گے, پرورش پائیں گے, تو ہمارے پاس پھر بہت سارے کاہن,
سسٹرز، ریلیجنس مناد پاکستان میں نہیں، پاکستان کے باہر جا کر بھی خدمت کا کام اسی طرح سے ہم جاری رکھیں۔ خدا آپ سب خاندانوں کو برکت دے، خدا ہمارے سب کاہنوں کو برکت دے۔ تو آئے ہم آخر میں سب کاہنوں کو تالیاں بجا کر مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خدا خاندانوں کو برکت دے تاکہ کہانت کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔